ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں۔ ایک بزرگ نے جب یہ آیت پڑھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو اس بزرگ کے دل میں خیال آیا اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ابھی خیال کیا ہی تھا کہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو وہ بزرگ پانی کے برتن کو اٹھاتے ہیں تو اس برتن سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دی، تو انہوں نے اس برتن کو رکھ دیا اور سوچنے لگے کہ اس برتن کو پیشاب خانے میں کس طرح لے جاؤں جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ پھر مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں تو اس ڈھیلے سے بھی اللہ اللہ کی آواز سنائی دی۔ وہ بزرگ حیران و پریشان ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی پیشاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ الغرض وہ بزرگ جس طرف بڑھتے ہر چیز سے اللہ اللہ کی صدا سنتے۔ وہ بزرگ حیران و پریشان ہوئے کہ اب کروں تو کیا کروں؟ تو رحمت الہی نے پکارا، اے میرے نیک بندے، تو نے کچھ سمجھا؟ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں تک اس لیے نہیں سننے دیتے کہ کہیں تمہارے کاروبار نہ رک جائے۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گرے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ پتا چلا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مینڈک کو دیکھا جو خشوع کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا، تم کب سے اس عالم میں ہو؟ وہ بولا، اے اللہ کے نبی، میں مسلسل 70 سال سے اسی عالم میں ذکر الہی میں مشغول ہوں اور اس عرصے میں کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ غافل انسان سے تو اچھا وہ مینڈک ہے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔